اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ درس قدوسی ہے۔ آج اس کا موضوع ہے اولاد کی تربیت کب سے۔ حضرات، اولاد کی تربیت والدین کا فریضہ ہے۔ کس کے والدین نہیں چاہتے کہ ہمارا بچہ ذہین، فطین، نیک اور صالح بنے، مگر اس کے لیے اس کی تربیت ضروری ہے۔ تربیت کا کام کب سے شروع کیا جائے، اس کے صحیح تعین سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی تربیت 8 سال کی عمر سے کرنا چاہیے، جو صحیح نہیں ہے۔ در حقیقت ایام حمل سے ہی اولاد کی تربیت کا آغاز ہو جانا چاہیے، کیونکہ ماہرین نفسیات کے نزدیک یہ مسلم ہے کہ ماں کے افعال و حرکات کا اثر بچوں پر پڑتا ہے۔ ان کی تحقیق کے مطابق شکم مادر ہی میں، یعنی ماں کے پیٹ میں چند مہینوں کے بعد بچوں میں قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ اپنی ماں کی آوازوں کو سنتے ہیں۔ ایسا دنیا میں کچھ ایسے بچوں نے بھی جنم لیا ہے جنہوں نے سن کر یاد بھی کر لیا ہے، جیسے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ 17 پارے کے حافظ بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ بہجت الاسرار جو سیدنا غوث اعظم کی سیرت پر سب سے مستند کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ ان کی والدہ ماجدہ سیدہ ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہا 17 پاروں کی حافظہ تھیں، اور وہ ان پاروں کو برابر پڑھتی رہتی تھی۔ اسی طرح حضرت زکریا ملتانی علیہ رحمت الباری جب پیدا ہوئے تو وہ 14 پارے کے حافظ تھے۔ ان کی والدہ مکرمہ 14 پاروں کی حافظہ تھیں، اور وہ اکثر ان پاروں کی تلاوت کیا کرتی تھیں۔ اس سے ظاہر ہوا کہ بچے ماں کی آواز سنتے ہیں، کوئی یاد رکھ پاتے ہیں اور کوئی نہیں۔ اس لیے بیوی جب امید سے ہو تو اس کے ساتھ اچھے برتاؤ کیے جائیں، اس کے ساتھ محبت آمیز سلوک کیا جائے، اس کو ڈانٹ نہ پلائی جائے، بلکہ اس کے سامنے کوئی تیز آواز میں بات بھی نہ کرے، ورنہ بچہ غبی الذہن یعنی کند ذہن پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ ان ایام میں اپنی بیوی کے ساتھ ہمیشہ نرم روی سے پیش آئے، بات بھی نرمی سے کرے، غصہ اور غضب سے بچے، اور بیوی کو ہر تناؤ سے بچائے، جھگڑے اور لڑائی سے بالکلیہ پرہیز کروائے، کیونکہ اس سے بچے کی طبیعت پر غلط اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ والدین آپس میں خوش اخلاقی کا مظاہرہ کریں، ہمیشہ حساس بشاش رہیں، تو بچے بھی خوش اخلاق اور ہنس مکھ رہیں گے۔ ان ایام میں ماں کو کیا کرنا چاہیے؟ یاد رہے، ماں خود کو عبادت و ریاضت اور ذکر و وظائف میں مشغول رکھے، نمازوں کی پابندی کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، ناپاکیوں سے دور اور گناہوں سے نفور رہے، تو بچوں پر اس کا بہت عمدہ اثر پڑے گا، اور وہ بچہ نیک اور فرما بردار ہوگا۔ آخر کلام یہ ہے کہ ماں ایام حمل میں جتنا پرسکون رہے گی، جس قدر نیکیوں سے قریب اور برائیوں سے دور رہے گی، بچہ اتنا ہی نیک اور ذہین پیدا ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے یہاں منگنی ہوتی ہے، شادی سے پہلے بیگم اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر کے انگوٹھی پہناتی ہے،
اور شوہر نامدار جو ہونے والے ہیں وہ بھی بیگم کا ہاتھ پکڑ کو سونے کی انگوٹھی پہناتی. ارے نکاح سے پہلے یہ کیا معاملہ؟ ایک غیر عورت کا ہاتھ پکڑے یا عورت مرد کا ہاتھ پکڑے، مرد عورت کا ہاتھ پکڑے. اور ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ شاید آپ کے یہاں تو نہیں ہوگا، خواتین چوڑیاں پہنتی ہیں، چوڑی پہنانے والا ایک نامحرم عورت کا ہاتھ مل ملا کر کے اس کو چوڑیاں پہنا رہا. ارے یہ کیا بے شرمی ہے بھائی؟ ایک عورت یہ غیر مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہی اور یہ سونے کی انگوٹھی دولہے کو دی جا رہی. اور دولہا جو ہے سونے کی انگوٹھی چلو خاتون کو تو پہنا مگر اس سے ابھی تو نکاح بھی نہیں ہوا، کس طرح پہنا رہا؟ یہ رواج کیسے ہو گیا؟ اور آج برا مت مانیے گا، حق بڑا کڑوا ہوتا، چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، مہمان سمجھ کے معاف کر دیجیے گا. آج تو ہمارے نوجوان ہار ڈالنے لگ گئے گلے میں، سونے کی زنجیر ڈالے ہوئے. اللہ اکبر! دیکھا یہاں چین پڑی ہوئی، یہاں چین پڑی ہوئی. اللہ، اسی لیے تو بے چینی سب حرام ہے. یہ تو سونا استعمال مرد کے لیے تو جائز ہی نہیں کہ گلے میں سونا اور جناب یہاں سونا اور انگوٹھی بھی سونے کی اور جناب ایک ایکسٹرا جناب گھڑی تو گھڑی ایک ایکسٹرا اور جناب ایک کڑا اور جناب زنجیر ڈال لی جاتی. یہ ساری چیزیں تو حرام. ایک صحابی اٹھ کر کے کہتا یا امیر المومنین، آپ کو حضور کی حدیث یاد نہیں رہی کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت پر سونا اور ریشم حرام، اور آپ نے سونا جو ہے وہ سراقہ کو پہنا دیا. کیوں نہیں بولا کوئی؟ سن یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ مسئلہ سب جانتے تھے کہ اللہ کے کارخانے کے میرے آقا ایسے مالک ہیں، ارے جس کو چاہے حرام کر دیں، جس کو چاہے حلال کر دیں. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان، آپ کا دہن. یہ لوگ کہتے ہیں حضور بڑے قانون داں تھے. میں کہوں گا قانون داں نہیں، واقعی بہت اچھے قانون داں تھے مگر قانون ساز ہیں. جو دہن سے نکل جائے جملہ رب کریم کا وہی قانون ہے. جو دہن سے جملہ نکل جائے سمجھ لو مرضی مولا وہی، سمجھ لو کہ منشا الہی جو ہے وہی ہے. سب جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام نے سب کو تو حرام کہا مگر ان کے لیے جو کہا ہے کہ کسرا کے کنگن پہنو گے اس حرام سے ان کا استثناء کر دیا. دیکھا آپ نے؟ اسی کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. آپ نے انداز لگایا مقام مصطفیٰ. چلیے ایک تو یہ مسئلہ تھا سونے کا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ بتائیے کہ جب حضور نے فرمایا سراقہ تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، مجھے جواب دیجئے اگر ایران فتح نہ ہوتا کنگن کہاں سے آتا؟ قول رسول کا کیا بنتا؟ ایک بات. دوسری بات آپ یہ سمجھیے اگر سراقہ کا انتقال ہو جاتا کس کے کنگن پہنائے جاتے؟ غور کیجیے. ہاں کس کے کنگن پہنائے جاتے؟ اللہ اللہ. معلوم ہوا کہ حضور نے یہ بھی ضمانت دے دی کہ کسرا فتح ہوگا اور سراقہ کو کہا تیری موت نہیں آئے گی جب تک کہ تجھے کنگن نہ پہنا دیے جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا انتقال ہو جائے تو لوگ کہیں گے حضور تو کہہ گئے تھے کہ تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن اور تیرا انتقال ہو گیا، کسے کنگن پہنائے جائیں؟ قول رسول کی تکذیب ہو جاتی. مگر اللہ اللہ رب کریم اپنے محبوب کی ہر بات کی لاج رکھتا. جب تک کسرا کا فتح نہیں ہوا حضرت سراقہ اس وقت تک زندہ تھے تاکہ وہ زندہ رہیں اور ان کو زندگی کی ضمانت دے دی کہ جب تک کسرا کے کنگن نہیں پہنائے جائیں گے تیرا انتقال نہیں ہوگا. اور دوسرا یہ کہ کسرا فتح ہوگا، فتح نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ یہ ہے وہ قول رسول کے جناب حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا سیف تیری دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا. اس قسم کی میں کئی حدیثیں بیان کر دوں آپ کے سامنے. ایک حدیث بیان کرے. اب ہم آتے ہیں ذرا دیگر بزرگان دین کے واقعات. حج کا حکم آیا، لیکن میں بڑا اختصار کر رہا ہوں. حج کا حکم آتے فرمایا تم پر حج فرض کر دیا گیا. کسی نے یہ سوال کر لیا. لوگ عموماً فالتو سوال نہیں کیا کرتے حضور سے، نہ جانے دان سے کیا نکل جائے. کہا حضور کیا ہر سال کرنا پڑے گا؟ آپ نے سکوت فرمایا. تھوڑی دیر کے بعد فرمایا سنو، جب تم نے مجھ سے سوال کیا ہر سال، اگر میں ہاں کہہ دیتا ہر سال تمہیں حج کرنا پڑ جاتا. اگر میرے دہن سے نکل جاتا کہ ہاں ہر سال تمہیں حج کرنا پڑتا. اب سنو، زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، ایک مرتبہ حج کرنا ہوگا. اور اللہ اکبر. تو آپ نے دیکھا قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت. اب آئیے ذرا سا یہ آپ نے سمجھو. اب آئیے صحیح ستہ میں حدیث فرما بعض خاصان خدا ایسے ان کے کپڑے وغیرہ بہت میلے کچیلے ہوتے ہیں، تم اپنے قریب نہیں ان کو پھٹکنے دو. مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا مقام یہ ہے کہ کسی بات پر قسم کھا بیٹھے، قسم خدا کی ایسا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کے قول کو پورا کرتا.
کسی مسئلے میں قسم کھا لیں کہ قسم خدا کہ ایسا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کے قول کی لاج رکھتا اور ان کی قسموں کی لاج رکھ کے واقعے کو ویسا بنا دیتا کہ جیسا کہ اس نے قسم کھائی۔ یہ حضور کے صدقے میں عزیزان گرامی، اولیاء کرام علیہم الرضوان کا بھی عزیزان گرامی یہ مقام۔ اب آئیے دو ایک واقعے میں اور بتاتا ہوں۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدثی دہلوی، جو بزرگوں کے دہن سے بات نکل جائے، غور کیجیے، مضمون یہ ہمارا۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدثی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی اپنی کتاب اخبار الاخیار میں لکھا، آپ میں کوئی گجرات کے صاحب ہوں گے، احمد آباد میں مزار ہے شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی، بہت مشہور مزار۔ ان کی شہرت کی وجہ کیا ہے کہ وہ عالم دین تھے، اپنے علماء کو سبق پڑھاتے، دور حدیث۔ ایک مرتبہ بیمار ہو گیا، طلبہ کا 8-10 دن کا نقصان ہو گیا، سبق نہیں پڑھاتا اپنے تئیں۔ 8-10 دن کے بعد وہ ایک تخت پر بیٹھتے، اس تخت پر بیٹھے اور کفے افسوس کہ بہت برا ہوا، 8-10 دن میں بیمار رہا اور تمہیں سبق نہیں پڑھا سکا اور ناغہ ہو گیا سبق کا۔ ان کا نہیں صاحب، اب تو روز ہمیں سبق پڑھاتے رہے، کہا روز سبق پڑھاتے رہے، کہا میں تو بیمار تھا، یہ معمہ بن گیا۔ سرکار ابد قرار پیارے مصطفیٰ ان کے خواب میں آئے، کہا شاہ عالم تیرے طلباء کا نقصان ہو رہا تھا، اس لیے 8-10 دن ہم نے سبق پڑھایا، ہم نے سبق پڑھایا۔ تو جس تخت پر وہ سبق پڑھایا گیا، بعد والوں نے اس تخت کو اٹھا لیا، اب اس کے بعد کوئی نہیں بیٹھ، اٹھانے کے بعد ایک درخت میں لٹکا دیا، جو آج بھی درخت میں لٹکا ہوا۔ اور مشہور یہ ہے گجرات میں، پورے ہندوستان میں، اس تخت کے نیچے کوئی آدمی اگر جائے تو پیارے مصطفیٰ کی جلوہ گری کی برکت سے اس کی دعا قبول ہو جاتی۔ لیجئے صاحب، شیخ محقق لکھتے ہیں، شاہ عالم رحمت اللہ جا رہے ہیں، یہ بات زبان پہ رہے، آپ کے ذہن میں رہے کہ قول رسول اور بزرگوں کے قول کا حضور کے صدقے میں کیا۔ ایک جگہ جا رہے تھے تو اس کو لکھا کس نے؟ امام المحدثی امام الائمہ شاہ عبدالحق محدثی دہلوی۔ یہ 200-400 برس پہلے کے نہیں، ان کے وصال کی تاریخ 1052 ہجری۔ اب اندازہ لگائیے، 300 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، اتنے پرانے محدث سارے ہندوستان میں سند حدیث کے لانے والے شیخ محقق شاہ عبدالحق محدثی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جا رہے تھے۔ توجہ، ایک چیز سے ٹھوکر لگی، ایسے ٹھوکر لگی، جب ٹھوکر لگی تو فرمایا یہ کیا ہے؟ لکڑی ہے، لوہا ہے، پتھر ہے، یہ ان کے دہن سے نکلا۔ شیخ محقق کہتے ان کی زبان سے نکالنا تھا کہ جس سے ان کو ٹھوکر لگی، ادھر سے دیکھو تو لکڑی نظر آتا، ادھر سے دیکھو تو پتھر نظر آتا، ادھر سے دیکھو تو لوہا نظر آتا۔ لیجیے صاحب، تینوں خوبیاں اس میں پیدا ہو گئی۔ اللہ کے ولی کی دہن سے یہ نکلا کہ کیا ہے؟ لوہا ہے، لکڑی ہے، پتھر ہے، تو تینوں خوبیاں اس میں پیدا ہوں۔ کسی اینگل سے دیکھیے تو لکڑی نظر آتا، کسی اینگل سے دیکھیے تو آپ کو پتھر نظر آتا، کہیں سے دیکھیں تو لوہا نظر آتا۔ یہ اللہ کے بندے کے دہن سے جو بات نکل جائے، وہ عزیزان گرامی آپ نے غور کیا، جب ان کے غلاموں کا یہ حال ہے تو پیارے مصطفیٰ کا کیا حال ہوگا۔ آئیے، بمبئی میں ایک مزار، پتہ نہیں ہمارے ہندوستانی بھائی وہاں گئے یا نہیں، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان کا مزار بمبئی میں ہے۔ الحمدللہ بمبئی میں میں نے ان کے مزار پر حاضری دی۔ وہ بزرگ ہیں کہ بریلی شریف سے اعلیٰ حضرت ان سے ملنے کے لیے آئے تو میزبانی کے طور پر انہوں نے کہا، مولانا بڑی دور سے آئیں گے، کیا پیئیں گے؟ کافی پیئیں گے، سوڈا پیئیں گے، چائے پیئیں گے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا، حضور یہ تینوں باتیں آپ کے دہن سے نکلی تو تینوں ہی پلا دیں، جب آپ کے منہ سے نکلی ہے تو تینوں پلا دیں۔ اچھا، وہ بھی ایسے انٹرنیشنل بزرگ تھے، انہوں نے کیا کیا؟ کافی بنائی، چائے بنائی، سوڈا، تینوں کو ملا کر کے کپ میں دیا۔ کیونکہ کہا نا بھائی، سوڈا، کافی اور چائے تینوں کو ملا کر کے کپ میں دے دیا، اور اعلیٰ حضرت نے بڑی عقیدت سے اس کو پی لیا۔ آپ سن کر حیران ہوں گے، آج بھی ان کے مزار پر لنگر یہی چلتا ہے، چائے، کافی اور جناب سوڈا، یہ تینوں کو پلا کر کے گلاس میں دے کر گلاس دیا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ کہا، لہٰذا جتنے زائرین مزار پر آنے والے وہ گویا یہی پیئیں، سوڈا، کافی اور جناب چائے ملا کر کے چھوٹے چھوٹے کپوں میں یہ دی جاتی۔ تو آپ نے دیکھا جو بزرگوں کے دہن سے نکل جائے، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کیسی برکت اور کیسا ایک دوسرے کا قدر کیا جاتا۔ اب آئیے، وقت کافی ہو چکا، ایک واقعہ اور سنا کر کچھ مختصر گفتگو، وہ یہ ہے کہ ایک اعلیٰ حضرت کے زمانے میں نواب تھے، ان کا نام تھا نواب امجد علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ درس قدوسی ہے. آج اس کا موضوع ہے مفتی اعظم اڑیسہ اور مسلک اعلی حضرت. حضرات، مجدد دین و ملت، امام عشق و محبت سیدنا اعلی حضرت قدس سرہ کی جانب جو مسلک منسوب ہے وہ کوئی نیا مسلک نہیں، در حقیقت مسلک اہل سنت کا دوسرا نام مسلک اعلی حضرت ہے. اسی مسلک حق کی ترویج و اشاعت کے لیے سواد اعظم اہل سنت ہمیشہ سرگرم میں عمل رہا ہے اور آج بھی اس کا مطمع نظر اسی کی تبلیغ و اشاعت ہے. خانقاہ قدوسیہ بھدرک شریف اڑیسہ کے بانی سیدنا مفتی اعظم اڑیسہ قدس سرہ، جو ایمان و ایقان کے بلند مینارہ، زہد و تقوی کے نورانی ستارہ، فضل و کرامت کے گوہر تاباں، صبر و تحمل کے مہر درخشاں، حق و صداقت کے پیکر حسین، دین و سنیت کے رہبر مبین، شہرستان تدریس کے شہر یار، کشور ہدایت کے تاجدار تھے وہ بھی تا دم حیات، افکار رضا کے ترجمان اور مسلک اعلی حضرت کے علامتی نشان رہے. چنانچہ انہوں نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے مسلک اعلی حضرت کی جو شاندار وضاحت فرمائی ہے وہ یہ ہے. ملاحظہ فرمائیے ارشادات مفتی اعظم اڑیسہ. انہوں نے فرمایا مسلک اعلی حضرت کی اساس حب رسول پر ہے اور حب رسول ہی اصل ایمان بلکہ جان ایمان و روح ایمان ہے. بے حب رسول ایمان و اسلام کا تصور محض ہے جس کا حقیقت ایمان سے کوئی علاقہ نہیں. حب رسول کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ادنا نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کی جائے اور ان کی شان عظمت میں ادنا گستاخی کرنے والوں سے قلبی نفرت کی جائے. اس میں اپنے اور پرائے کا کوئی امتیاز ہرگز نہ برتا جائے. اگر کسی کا دل اس بنیادی تقاضے سے خالی ہے تو اس کو اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے. دل سے اگر حب رسول رخصت تو اس کا ایمان بھی رخصت. سیدنا مفتی اعظم اڑیسہ قدس سرہ اخیر میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اعلی حضرت کا مسلک اعلی حضرت کے اس شعر سے ظاہر ہے. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. لہذا تمام احباب اہل سنت بالخصوص ارباب طریقت مسلک اعلی حضرت پر سختی کے ساتھ گامزن رہیں کہ یہی صراط مستقیم ہے. وما علینا الا البلاغ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ درس قدوسی ہے. آج اس کا موضوع ہے یوم رضا کے موقع پر قدوسی پیغام. حضرات، سیدی اعلی حضرت علیہ الرحمہ کی ولادت امت مسلمہ کے لیے باعث خیر و برکت ہے کہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ اشاعت دین، احیاء دین، رد مرتدین اور اصلاح امت مرحومین میں گزرا. ان کی تعلیمات نبوی تعلیمات کے عین مطابق ہیں، اس لیے ان تعلیمات پر عمل کرنا خوش بختی
اور ان سے رو گردانی کرنا حرما نصیبی ہے۔ حضرات، امام احمد رضا کا یوم ولادت مبارک ہو۔ صرف اس سے نہ خیر و ظفر حاصل ہوں گے اور نہ ان کی رضا و خوشنودی۔ امام احمد رضا قدس سرہ کی رضا کس سے حاصل ہوگی؟ اس کے لیے یہ ہے قدوسی پیغام۔ نمبر 1، جھگڑے اور فساد سے خود بچیے اور سنی بھائیوں کو بھی بچائیے۔ نمبر 2، کفار و مرتدین کے لیے سخت رہیے اور آپس میں نرم دل بنیے۔ نمبر 3، ریا سے دور رہیے اور اعمال میں اخلاص پیدا کیجیے۔ نمبر 4، محبت و نفرت صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیجیے۔ فرمان رسول الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کی عملی تفسیر بن جائیے۔ نمبر 5، مسلک اعلی حضرت پر سختی کے ساتھ قائم رہیے کہ یہی سیدھی راہ ہے۔ اس کی خلاف ورزی کوئی بھی کرے اس کی ہرگز کوئی رعایت نہ کیجیے۔ نمبر 6، ہر سنی پر شرع کی پابندی لازم ہے، اس کی گرفت سے کوئی بھی باہر نہیں، اس لیے ہمیشہ شرع کو مقدم اور بالا تر جانیے، اس کے آگے سر تسلیم خم کر دینا کامیابی و سر بلندی ہے۔ اس سے خدا خود کو یا کسی اور کو مستثنا سمجھنا یا گروپ کی بنیاد پر بیجا حمایت کرنا دوسروں کے لیے خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ نمبر 7، عرس و اجلاس کو اپنوں ہی کے خلاف اکھاڑا نہ بنائیے اور نہ کسی کو اکھاڑا بنانے دیجیے۔ نمبر 8، حکمت و دانائی کے ساتھ غیروں کی اصلاح کر کے ان کو قریب کیجیے اور اپنوں سے محبت آمیز سلوک کیجیے اور ان کو ہرگز نظر انداز نہ کیجیے۔ حضرات، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، نرمی کے ساتھ اس کی اصلاح کی مؤثر کوشش کیجیے۔ نمبر 9، بزرگوں کے آراس اور مدارس کے اجلاس کو دینی و ملی احکام و پیغامات کی آماج گاہ بنائیے۔ ان مقدس مقامات کو تجارت گاہ نہ بنائیے اور نہ چٹنگ بازوں کا اڈا بنائیے۔ نمبر 10، بھارت میں مسلمانوں کے لیے حالات بہتر نہیں ہیں، اس لیے اجتماعیت پیدا کیجیے اور ہر قدم پھونک کر رکھیے تاکہ غیر آپ پر غلبہ نہ پا سکے اور نہ آپ کی تذلیل کر سکے۔ آبرو مندانہ زندگی گزارنے کے لیے یہ ناگزیر ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سید آل رسول حبیبی ہاشمی، سجادہ نشین، خانقاہ قدوسیہ، بھدرک شریف، اڑیسہ، انڈیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ درس قدوسی ہے۔ آج اس کا موضوع ہے خانقاہ قدوسیہ کا پیغام بھارت کے سارے اہل ایمان کے نام۔ حضرات، اس وقت بھارت عتاب کا شکار ہے۔ پورا بھارت نو بنو مصائب سے دوچار ہے۔ کورونا کا قہر کیا کم ہے کہ طوفان اور تیز بارش بھی متعدد صوبوں میں قہر برپا کر گئی۔ خبروں کے مطابق عنقریب اڑیسہ اور بنگال کی کھاڑیوں سے بھی یہ طوفان ٹکرانے والا ہے۔ پتہ نہیں کیا قیامت ڈھائے۔ دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی اپنے حبیب اعلیٰ کے صدقے سب کو اس قدرتی آفات سے محفوظ رکھے، آمین۔ حضرات، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محسن انسانیت اور رحمت عالم ہے۔
طوفانی بلا سے بچنے کے لیے حضور نے ایک ایسی دعا تعلیم فرمائی ہے کہ اگر وہ دعا پڑھ لی جائے تو تیز ہوا اور طوفانی بلا سے نجات مل سکتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب تیز ہوا چلتی تو سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے: اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ۔ یہ دعا بخاری شریف، مسلم شریف اور ابن ماجہ وغیرہ میں مذکور ہے۔ لہذا برادران اسلام، تمام جماعت اہل سنت کے افراد اس دعا کو یاد کر لیں، اور جب طوفانی کیفیت طاری ہو تو اس دعا کی کثرت کریں، انشاءاللہ طوفانی بلا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وما علینا الا البلاغ۔ سید آل رسول حبیبی ہاشمی سجادہ نشین خانقاہ قدوسیہ بھدرک شریف، اڑیسہ، انڈیا۔ علماء نے کچھ چیزیں ترتیب دی ہیں، اس کو فالو کریں، اس پر عمل کریں، اور اسی کی کڑی ایک اصلاح معاشرہ کانفرنس کی شکل میں آج ہے۔ آپ اس پر عمل کریں گے، اس میں آپ کے لیے فائدہ ہے۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی یہاں پروگرام جاری رہے گا، لیکن چونکہ حضرت کو فلائٹ پکڑنی ہے تو حضرت یہاں سے جانے والے ہیں۔ آپ میں کے بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ حضرت کے ذریعے سے آپ سلسلہ قادریہ، برکاتیہ، نوریہ میں جو داخل ہونا چاہتے ہیں، خواتین و حضرات جن کی بھی خواہش ہے، حضرت جیسا پڑھاتے ویسا پڑھیں اور آپ سلسلہ قادریہ کی برکتیں حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ توبہ کرتا ہوں پچھلے سارے گناہوں سے، آج کے بعد ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے، ہر فرض و واجب اور سنت ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم سلسلہ قادریہ، نوریہ، برکاتیہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں غوث پاک کے غلاموں میں قبول فرما، قیامت کے دن ان کے ساتھ حشر فرما۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ پروردگار حاجی نصیر صاحب کی مغفرت فرما، اور جتنے بھی مومنین و مومنات اس دار فانی سے کچھ کر گئے ہیں سب کی مغفرت فرما۔ پروردگار ہم سب کا اس بزم سے اٹھنے سے پہلے میرے مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، اور ہم سب کو نماز کا پابند بنا، تیرے اور تیرے محبوب کی اطاعت کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔ ایک سوال پوچھوں گا، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہاں پر گفتگو ہوئی اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔
ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق دے. اب میں آپ کا تھوڑا سا امتحان لوں. کوئی نہیں ہو سکتا. اور پھر یہ بھی کہتے ہو کہ نبی کی ہم نبی کی طرح ہیں, نبی ہماری طرح ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ صحابی کے برابر. ارے جو نظر ایک نظر دیکھ لے, صرف ایک نظر دیکھ لے, ان کا چہرہ اس کے برابر کوئی نہیں ہے, تو وہ چہرے والے کے برابر کوئی کیسے دے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد. کہتے ہیں میرے امام کہتے ہیں حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا, حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا. کہتے ہیں اگلے زمانے والے جب جگہ اٹھی میری گور کی خواہ, تیرے قربان چمکنے والے. سبحان اللہ, کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, زندہ باد. صحابی بہت بڑا منصب ہے جسے شرف صحابیت کہتے ہیں. ایک بار آپ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی. میری گزارش ہے کہ جو بیٹھنے والے وہ آ کر کے بیٹھ جائیں, آرام سے بیٹھ جائیں, پھر گفتگو جاری رہے. آپ لوگ آگے سے گزرتے ہیں تو تھوڑا سا کچھ ذہن کسی اور طرف منتشر ہو جاتا ہے. ایک بار درود شریف ہمارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ درس قدوسی ہے. آج اس کا موضوع ہے خانقاہ قدوسیہ کا پیغام. بھارت کے سارے اہل ایمان کے نام. حضرات, اس وقت بھارت عتاب کا شکار ہے. پورا بھارت نو بنو مصائب سے دوچار ہے. کورونا کا قہر کیا کم ہے کہ طوفان اور تیز بارش بھی متعدد صوبوں میں قہر برپا کر گئی. خبروں کے مطابق عنقریب اڑیسہ اور بنگال کی کھاڑیوں سے بھی یہ طوفان ٹکرانے والا ہے. پتہ نہیں کیا قیامت ڈھائے. دعا ہے کہ رب تبارکہ و تعالی اپنے حبیب اعلیٰ کے صدقے سب کو اس قدرتی آفات سے محفوظ رکھے. آمین. حضرات, پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محسن انسانیت اور رحمت عالم ہے. طوفانی بلا سے بچنے کے لیے حضور نے ایک ایسی دعا تعلیم فرمائی ہے کہ اگر وہ دعا پڑھ لی جائے تو تیز ہوا اور طوفانی بلا سے نجات مل سکتی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب تیز ہوا چلتی تو سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے: اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ. یہ دعا بخاری شریف، مسلم شریف اور ابن ماجہ وغیرہ میں مذکور ہے. لہذا برادران اسلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ درس قدوسی ہے. آج اس کا موضوع ہے مال فانی ہے اور وہ فرعونی میراث ہے. حضرات، آج انسان مال کی طرف بھاگتا ہے اور اسی کی طلب میں راتوں دن سرگرداں رہتا ہے. وہ مال کی محبت میں ایسا اندھا ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے سب کی محبت کو تج دیتا ہے.
اور سب سے دشمنی بھی مول لیتا ہے۔ حالانکہ یہ مال بے وفا ہے، یہ ساتھ چھوڑ دینے والی چیز ہے کہ جب بندے پر موت طاری ہوگی تو یہ یہیں رہ جائے گا، کیا یہ قبر کا ساتھی بن سکے گا؟ حضرات، یہ مال ایسا ہے کہ اس کو خرچ کرو تو گھٹتا ہے، اتنا گھٹتا ہے کہ بندہ ایک دم سے کنگال ہو جاتا ہے اور پھر محتاجی اس کا نصیبہ بن جاتی ہے۔ مال ایک ایسی بلا ہے کہ راتوں دن اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ ذرا سی غفلت پر وہ جدا ہو کر دوسروں کے ہاتھ چڑھ سکتا ہے اور کبھی اس کی وجہ سے جان و آبرو سب خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ مال فرعونی میراث ہے، جیسے وہ فانی ویسے ہی اس کی میراث بھی فانی ہے۔ اس کا مال تو کہاں لاپتہ ہو گیا کہ اس کا نشان تک نہیں ملتا۔ البتہ وہ مصر کے عجائب گھر میں بے حس و بے حرکت پڑا مقام عبرت بنا ہوا ہے۔ مال آخرت میں انعامات الہیہ کے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے، جنت سے دور کر سکتا ہے اور جہنم کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ لہذا مال کی طرف بے سدھ بھاگنا، تمام تر اوقات کو اسی کے نام وقف کر دینا، اس میں حرام و حلال کی تمیز بھی نہ کرنا، پھر اس پر غرور و تکبر کرنا اور غریبوں کو جھڑک دینا ہرگز عقل مندی نہیں، بلکہ اپنے مولا و داتا جلا و علا کے حکم و ارشاد پر سب کچھ فدا کر دینا عقل مندی ہے، اور یہی اپنے مولا کی رضا و خوشنودی کا سبب ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سید آل رسول حبیبی ہاشمی، سجادہ نشین، خانقاہ قدوسیہ، بھدرک شریف، اڑیسہ، انڈیا۔ صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم في جهيما بيته في ضيبة حرام واسمه قسم من أعظم القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر إلهي لكل المسلمين
ما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل